اللہ نے جب سب جمع ہو گئے, اب حبیب خدا نے خطبہ جب شروع کیا تو حمد باری تعالیٰ سے خطبے کو شروع کیا کہ تمام تعریف توحید کو پورا بیان کیا. اس کے بعد ایک مرتبہ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد کہا, اے لوگو کیا گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کا مجمع ہے, سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بہترین انداز سے رسالت کو پہنچایا. حبیب خدا نے فوراً ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم اشہد پروردگارا گواہ رہنا, ان میں سے کوئی شکایت نہیں کر سکتا میں نے پیغام نہیں پہنچایا. روک کے ایک بات کہوں گا, آج بہت سے لوگوں نے غدیر کے خلاف قلم اٹھائے اور وہ کہتے ہیں کہ حبیب خدا نے صاف اور شفاف الفاظ میں اعلان خلافت و ولایت نہیں کیا. وہ اعتراض میں یہ لکھتے ہیں اور اپنے آپ کا دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم صحابہ کے ماننے والے. وہ کہتے ہیں پیغمبر نے غدیر میں اعلان خلافت و ولایت کھل کے نہیں کیا, پیغمبر نے سارے صحابہ سے گواہی لی کیا میں نے رسالت کو پہنچا دیا. سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں, آپ سے بہتر کوئی رسالت پہنچا نہیں سکتا تھا. جب سب سے گواہی لے لی تو کہا اللہم اشہد پروردگارا گواہ رہنا. میں ابھی واضح کرنا چاہوں گا, یہ شبہ ذہن میں رکھیے گا, میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. ذہن میں شبہ ہے, میں ابھی جواب نہیں دینا, جواب دوں گا. حبیب خدا نے ایک مرتبہ سارے مجمع کے درمیان طولانی ترین خطبے میں تفصیل سے بتایا میں نے دین کو پہنچایا, قرآن کو پہنچایا, یہ فروعات پہنچایا, نماز سب کے احکام ایک مرتبہ دہرایا کہ اللہم اشہد. اور اس خطبے میں کم از کم 3 مرتبہ 12ویں امام کا نام لے کے بتایا. میرے 12 مسیح ہوں گے, اولہم علی وآخرہم مہدی. میرے 12 مسیح ہوں گے, پہلے کا نام علی ہے, آخری کا نام مہدی. میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں. جب حبیب خدا نے سارے مجمع کے سامنے اعلان شروع کیا, ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مجمع بہت زیادہ تھا, آواز نہیں گئی ہوگی, جبکہ میں جواب دے چکا ہوں. صحابی سے کہا الفاظ دہراتے رہتے. مجھے تعجب ہے مسلمانوں میں سننے میں آئے تو جب حبیب خدا اپنے چچا کے کان میں کہیں تو سب کہیں کہ کہا تھا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے. سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں, اور جب نہیں سننا چاہتے تو غدیر کا چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا. نہ سننے پہ آئے تو غدیر کا اعلان نہ سن. ایک مرتبہ حبیب خدا نے اعلان کیا, اب میں نے پورا نشر کھینچ دیا, الفاظ سن لیجیے گا. ایک مرتبہ سارے صحابہ کے سامنے حبیب خدا نے کہا الستو اولا بکم من انفسکم. کون کہتا ہے یہ لفظ مولا کیونکہ واضح نہیں تھا, استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ 17 معنی لکھی ہے بعض علماء نے. میں کہتا ہوں نہیں, پیغمبر نے پہلے معانی بتائے, میں کس معنی میں استعمال کر رہا ہوں, پھر لفظ مولا استعمال کیا. نہیں پہنچا سکتا. الستو اولا بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا, نام نہیں کہا, قالوا بلا, بے شک. یعنی پچھلے جو آپ نے کہا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ نے کہا, آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. بھئی یہی قرآن کے اندر بھی آیا تھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں, یعنی اولا بالتصرف ہیں. میں اپنے نفس پہ بہت سے اختیارات نہیں رکھتا. آگ میں جانا چاہوں تو اپنے آپ کو جلا نہیں سکتا, اگر مر گیا تو خودکشی ہوگی. اپنے آپ کو چھت سے گرا نہیں سکتا, گر کے مر گیا تو خودکشی ہوگی. کسی سے لڑنے چلا جاؤں, جانتا ہوں کہ بہت طاقتور ہے, مجھے مار دے گا, ہاتھ میں ہتھیار بھی ہے, اگر لڑوں اور مارا جاؤں تو قتل ہو جاؤں گا. توجہ, مجھے اتنا اختیار نہیں کہ میں بے موت مارا جاؤں, لیکن اگر حبیب خدا کہہ دیں تو میرا مرنا رائے گا نہیں ہوگا, شہادت ہوگی. مجھ سے زیادہ اختیار. بھئی اولا بھی تصرف ہے, اور پیغمبر نے صرف اعلان نہیں کیا کہ الستو اولا بکم من انفسکم. سید العلماء نے اس مقام پہ لکھا جب غدیر خم کا ممبر بنا, پیغمبر اسلام ہمیشہ ممبر پہ اکیلے ہوا کرتے تھے, لیکن غدیر میں مزاج بدلا ہوا تھا. آج ایک مرتبہ ممبر پہ آنے کے بعد کہ سلمان علی کہاں ہے, ممبر بہت بلند تھا, جناب امیر کا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ سے تھاما,
دایاں بازو پکڑ کے زمین سے اٹھا کے ساتھ بٹھایا تو میری نگاہوں میں میدان احد کا نقشہ کھینچنے لگا کہ وہاں کسی مربوط نے کہا تھا ماتا محمد محمد مارے گئے، تو جناب امیر احد کے پہاڑ پہ چڑھے، پیغمبر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا ہذا محمد رسول اللہ۔ میرا دل کہتا پیغمبر بھی کہہ رہے ہوں گے یا علی احد میں آپ نے میری رسالت کے دوران درد کروایا تھا، آج میں آپ کی ولایت کے دار اپنے ساتھ بٹھایا۔ سید العلماء اس مقام پہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجمع آج سن کم رہا تھا، دیکھ بہت زیادہ رہا تھا، اور دیکھ دیکھ کے دھوپ بھی تھی، آنسو بھی بہ رہے ہوں گے، کچھ کو پتہ نہیں کہاں کہاں رونے کی عادت تھی، اپنے بزرگوں کے رونے کی تعریف کرتے ہیں، اگر ہم روئیں تو اسے کہتے ہیں بدعت ہے۔ اپنے سید العلماء کہتے کہ ایک مرتبہ حبیب خدا نے ساتھ میں جناب امیر کو بٹھا کہا آج پہلی دفعہ تھا کہ ایک ممبر پہ دو افراد ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ سید العلماء کہتے ہیں کہ سب جب دیکھ رہے تھے پیغمبر کی بات سنتے تھے، علی کو دیکھتے، پیغمبر کی بات سنتے علی کو دیکھتے کہ آج اور آپس میں چینی گوئیاں شروع ہو گئے، معاملہ کیا ہے آج، کیا بات ہے کہ ساتھ میں علی بیٹھے کہ آج کچھ ہونے والا ہے، کچھ پہلے سے تیار تھے۔ حبیب خدا نے ایک مرتبہ تعارف کروایا اور سب سے پوچھا الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ تب حبیب خدا نے کہا ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں، فمن کنت مولا فہذا علی المولا۔ میں کہتا ہوں یہاں سے غدیر شروع ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حبیب خدا نے، اب یہاں سے علماء کے جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں بہت زیادہ مختلف علماء کے مقالات پڑھ بھی رہا تھا، ان کی کتابیں جو مدارس وغیرہ بھی دیکھ رہا تھا، غدیر سے متعلق ہمارے بہت سے عرب ایرانی علماء نے، صاحب غدیر نے، بڑے بڑے علماء نے بہت کچھ لکھا۔ میدان گرامی وہ کہتے ہیں جب آپ اپنے سامنے، میں اپنا رومال اپنے سامنے اٹھا کے سامنے رکھ لوں تو جتنا یہ رومال ہے نا اتنا میں چھپ جاؤں گا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ اگر میں مثال کے طور پہ اپنے بچے کو لے آؤں اور اپنے بچے کو جو آپ کے سامنے ہاتھوں پہ اٹھا کے پیش کروں تو بچہ جتنا اس کا قد ہے اتنا میں چھپ جاؤں گا، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کوئی اور بزرگ ہے، توجہ ہو، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ اب سید العلماء اس مقام پہ کہتے ہیں جتنا قد ہوگا نا اس حساب سے اتنا انسان چھپ جائے، اور اگر ویسا ہی کوئی آدمی، میں جتنا میرا قد ہے کسی ممبر کے سامنے کو میرے سامنے کھڑا ہوگا تو میں پوری طرح سے چھپ جاؤں گا۔ سید العلماء کہتے ہیں حبیب خدا نے ایک مرتبہ جب کہا نا من کنت مولا،